لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. محترم سامعین کرام، اللہ رب العالمین کا بے پناہ فضل اور احسان ہے ہم پر کہ اس نے ہمیں آج جمعے کے دن میں حاضر ہونے کی اور مسجد میں تشریف لانے اور جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائی. اللہ رب العالمین نے جماعت کے ساتھ نماز پڑھنا یہ ہم پر کیوں فرض کیا، اس کے کیا کیا احکام اور مسائل ہیں، آج اسی بارے میں گفتگو کر رہے ہیں. سب سے پہلے تو یہ چیز کہ ہم سمجھتے ہیں کہ جماعت کے ساتھ نماز پڑھنا اس کا مطلب کیا ہے. جماعت کا مطلب ہوتا ہے گروہ، جمع ہونا، اکٹھے ہونا. اسی سے نماز کی جماعت بھی ہے، اسی سے جمعہ بھی ہے، جمعے کا دن یعنی جس دن لوگ اکٹھا ہوتے ہیں. اسی سے ہم اپنی مسجدوں کو جامع مسجد بھی کہتے ہیں، یعنی ایسی مسجد جس میں جمعے کی نماز ہوتی ہو یا ایسی مسجد جس میں لوگ اکٹھا ہوتے ہو بڑی تعداد میں. تو یہ اکٹھا ہونا، ایک ساتھ جمع ہو کر عبادت کرنا، یہ کیوں کر رہے ہیں؟ عبادت تو انسان گھر پہ بھی کر سکتا ہے، خوشی اور خضوع کے ساتھ، اطمینان کے ساتھ، سکون کے ساتھ اللہ تعالیٰ سے بات کو اپنے گھر میں بھی کر سکتا ہے، دعا آپ کہیں بھی کر سکتے ہیں. تو نماز جیسی اہم عبادت کو جماعت کے ساتھ، اکٹھا ہونے کے ساتھ کیوں جوڑا گیا؟ اس کی سب سے پہلی چیز تو یہ کہ اللہ رب العالمین نے ہمیں اس کا حکم دیا. اور کیوں دیا؟ تاکہ عبادت کے ساتھ ساتھ مسلمانوں کے اندر ایک جمعیت کی، ایک اکٹھے ہونے کی، ایک ساتھ ہونے کی، مل جل کر رہنے کی ایک للک پیدا ہو، ان کے من میں ایک یکجہتی کی خواہش پیدا ہو، ایک ایسا حوصلہ پیدا ہو کہ ہم سب ایک ہیں اور اللہ رب العالمین کے سامنے ہم سب برابر ہیں. اسی لیے اسلام میں جو جماعت کے ساتھ نماز ہے اس میں کوئی بھی سماجی اعتبار سے، معاشرتی اعتبار سے، پیسے کے اعتبار سے، کسی کے اعتبار سے ترتیب نہیں رکھی گئی کہ پہلی صف میں یہ لوگ کھڑے ہوں گے، دوسری صف میں یہ لوگ کھڑے ہوں گے، تیسری صف میں یہ لوگ کھڑے ہوں گے. ورنہ عموماً دنیا میں جتنی بھی جماعتیں ہوں اس طرح سے لوگوں کو اکٹھا کیا جاتا ہے باقاعدہ طور پر، یا لائنیں لگوائی جاتی ہیں، تو وہاں کوئی نہ کوئی ترتیب کا لحاظ رکھا جاتا ہے. یا تو لوگوں کی قد، ان کی ہائٹ کے اعتبار سے، جیسے کہ چھوٹے بچوں کو اسکولوں میں کھڑا کیا جاتا ہے کہ چھوٹے سب سے چھوٹے آگے، پھر ان سے بڑے، پھر ان سے بڑے. یا اسی طرح آفس یا حکومتی تنظیموں اور اداروں میں لوگوں کو ان کی رینک اور ان کی پوسٹ کے اعتبار سے کھڑا کیا جاتا ہے کہ سب سے بڑے آفیسر آگے، پھر ان سے کم پوسٹ والے آگے، ان کے بعد اس طرح. لیکن اسلام میں ایسی کوئی ترتیب ہمیں نہیں بتائی گئی، بلکہ اولین اسے جو پہلے آئے گا، یعنی جو اللہ کے گھر میں سب سے پہلے آئے گا وہ سب سے پہلے آگے کھڑا ہوگا. اس سے اسلام نے سماج میں جتنی بھی فرق اور اونچ نیچ تھی اس کو مٹا دیا. اور نماز جماعت کے ساتھ ادا کرنا اس کا سب سے بڑا ذریعہ ہے ہمارے سماج سے اونچ نیچ کو ختم کرنے کا. ورنہ انسان اگر اپنے گھر میں عبادت کرے تو عبادتیں تو ہو جائیں، لیکن یہ جو اونچ نیچ ہمارے دل میں اتنی گہرائی تک بیٹھی ہوئی یہ ختم نہیں ہوگی. یہ ختم
تبھی ہوتی ہے جب ایسے انسان جس کو وہ اپنے ذوق میں اپنے سے چھوٹا سمجھتا ہے، اس سے پیر برابر تک ایسے کرنا ملا کر کھڑا نہ ہو جائے، اور اس کے سامنے کھڑا ہو رہا ہے اللہ رب العالمین کے سامنے، جس کے سامنے سب برابر ہے، جس کے لیے کوئی چھوٹا بڑا نہیں، سوائے یہ کہ انسان جتنا اچھا تقوی میں ہوگا اتنا زیادہ اللہ رب العالمین کے قریب ہوگا۔ تو یہ میں نے چھوٹی سی تعریف کر دی جماعت کی۔ اب ہم اس کی اصطلاح دیکھتے ہیں، اس کی ڈیفینیشن پریبھاشا دیکھتے ہیں کہ اسلام میں جماعت ہوگی کیا، نماز کی جماعت کتنے لوگوں میں ہوگی۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ 2 لوگ اگر ہیں تو ان میں بھی جماعت ہو جائے گی، اور صرف ہو نہیں جائے گی بلکہ ان کے اوپر لازمی ہے کہ اگر 2 لوگ ہیں اور انہیں ایک نماز پڑھنی ہے تو دونوں کو جماعت کے ساتھ پڑھنی چاہیے۔ اور اس کے بارے میں ہمیں چند احادیث سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ مثلا مساجد میں اکثر دیکھنے کو یہ آتا ہے کہ ایک نماز کا وقت، مثال کے طور پر ظہر کی نماز تھی، ظہر کی نماز جماعت کے ساتھ تمام لوگوں نے ادا کر لی، اب ایک شخص تشریف لاتا ہے، وہ سلام کے بعد تشریف لایا، اس سے دیر ہو گئی، اب جو مسجد کی مین جماعت تھی وہ تو اس سے چھوٹ گئی، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ ایک صحابی اسی طرح دیر سے تشریف لائے اور وہ ایک نماز ادا کر رہے تھے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تم میں سے کون ہے جو اپنے اس بھائی پر احسان کرے، تو صحابہ کرام نے پوچھا کہ کیسے احسان کریں، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کے ساتھ شریک ہو جاؤ اور جماعت کی نماز بنا لو، یعنی جو مسجد میں جماعت نماز پڑھ چکی ہے پہلے، ان میں سے ایک شخص اٹھ جائے اور اس کے ساتھ شامل ہو جائے تاکہ اس کی جماعت بن جائے۔ اس سے یہ پتہ چلا کہ 2 لوگوں کی منیمم جماعت ہوتی ہے، تو جماعت کو قائم کرنے کے لیے کم از کم 2 لوگ تھے اور زیادہ سے زیادہ نہیں، کوئی تعداد نہیں، تو یہ کرنا بہت زیادہ ضروری ہے۔ اس سے فائدہ کیا ہوگا؟ کیوں جماعت سے ہی پڑھیں گے؟ کیوں وہ آدمی اگر دیر میں آیا تو اکیلے کیوں نہ پڑھے؟ غلطی اس کی ہے، وہ دیر سے کیوں آیا، ہمارا دماغ تو یہی کہتا ہے نا۔ لیکن آئیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث دیکھتے ہیں، صحیح بخاری کی حدیث نمبر 6045 اور صحیح مسلم کی 650 نمبر کی حدیث، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ صلاۃ الجماعہ تفضل صلاۃ الفرد ب20 درجہ، کہ جماعت کے ساتھ نماز پڑھنا یہ اکیلے نماز پڑھنے سے 27 گنا افضل، 27 مرتبہ زیادہ ثواب ملتا ہے۔ تو جو اس شخص کے ساتھ اس کا ساتھ دے گا، اس کے ساتھ مل کر جماعت بنائے گا، اسے بھی 27 گنا ثواب، اور جو شخص جماعت کے ساتھ پڑھے گا، جو جماعت بنا جس کی وجہ سے جماعت کی، اسے بھی۔ تو اس وجہ سے اتنی زیادہ اہمیت دی جاتی ہے کہ جماعت کے ساتھ نماز پڑھیں۔ کیوں؟ کیونکہ جو آپ عام طور پر نماز پڑھیں گے، مثال کے طور پر آپ نے گھر میں فجر کی نماز پڑھی، زیادہ تر لوگ گھروں میں ہی فجر کی نماز پڑھتے ہیں، 2 رکعت آپ نے پڑھ لی، لیکن جو شخص فجر کی نماز مسجد میں آ کر جماعت کے ساتھ پڑھا ہے، اس کو گویا اس طرح ثواب ملے گا جیسے اس نے فجر کی نماز 27 مرتبہ پڑھی ہو اس دن۔ تو آپ سوچیں کہ کتنا زیادہ ثواب ہے۔ اب جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے کی کچھ احکام، کچھ آداب، کچھ طریقے، انہیں بھی میں مختصر طور پر بیان کر دوں، تفصیل کے لیے تو بہت لمبا وقت چاہیے۔ سب سے پہلے تو یہ کہ جماعت کے ساتھ مسجد میں نماز پڑھنا مردوں کے اوپر فرض ہے، اور بغیر کسی شرعی عذر کے جماعت سے پیچھے نہیں رہنا چاہیے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، اور یہ حدیث ابن ماجہ میں 793 نمبر، ابن حبان میں 2074 نمبر پر ہے، اور یہ حدیث صحیح ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من سمع النداء فلم یجب فلا صلاۃ له الا من عذر، کہ جس نے بھی اذان سنی، یہاں پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اذان کو ندا کیا، یعنی پکار، اور پکار سے مراد نماز کے لیے جو پکار لگائی جاتی ہے اذان میں، جس نے بھی اذان سنی، جس کے کان میں بھی اذان کی آواز گئی، یا ہم یہ بھی سمجھ سکتے ہیں کہ جس کے بھی آس پاس مسجد ہے، ظاہر سی بات ہے آس پاس مسجد ہوگی تبھی تو اذان کی آواز آئے گی، تو جو بھی مسجد کے قریب ہے اور یا تو اسے اذان کی آواز آ رہی ہے یا اسے پتہ چل گیا کہ نماز کا وقت ہو گیا ہے، کیونکہ پہلے کے دور میں گھڑی کا تو کوئی تصور تھا نہیں، لیکن آج ہمارے پاس یہ چیز موجود ہے، ہمیں پتہ چل جاتا ہے کہ اب نماز کا وقت ہو گیا ہے۔ تو جس کے ساتھ یہ معاملہ پیش آیا کہ اس نے اذان سن لی لیکن مسجد میں نہیں آیا، فلا صلاۃ له، تو اس کی نماز نہیں ہوگی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ
نہیں پڑھ لی تو اس کی نماز ہوگی ہی نہیں، ویلڈ ہی نہیں ہوگی، مانی ہی نہیں جائے گی، اللہ من عذر، سوائے یہ کہ اس کے پاس کوئی صحیح وجہ شرعی موجود ہو، کوئی ویلڈ ریزن ہو اس کے پاس. اب شرعی عذر میں کیا چیزیں ہیں کہ مثال کے طور پر وہ شدید طور پر بیمار ہے کہ مسجد نہیں آ سکتا، یا کوئی ایسی بیماری ہے کہ مسجد میں آئے گا تو دوسرے لوگوں کو بھی ہو جائے گی وہ بیماری، جیسا کہ ہم چند سالوں پہلے دیکھ چکے ہیں وبا کا دور. اسی طرح سے دشمن کا خوف کہ گھر سے باہر نکلیں گے تو دشمن جان لے لے گا، یا جنگ کا ماحول ہے تو ایسے میں جماعت. اسی طرح سے بارش، تیز بارش ہو رہی ہے، کبھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اجازت دی کہ ہم گھر پر جماعت کریں. لیکن اس کے علاوہ بغیر کسی شرعی عذر کے، بغیر کسی جائز وجہ کے اگر انسان اذان سن کر یا نماز کا وقت جان کر مسجد میں نہیں آتا ہے، مسجد کے قریب ہو کر بھی، تو اس کی نماز ہوگی ہی نہیں، چاہے وہ گھر پہ پڑھ لے. کبھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ نہیں ہوگی، مانی نہیں جائے گی. تو اب ہم یہ سوچیں کہ جو لوگ اذان سن کر نماز پڑھتے ہی نہیں ہیں گھر پہ، ان کا کیا حال ہے؟ جب پڑھ کے بھی نماز قبول نہیں ہو رہی تو جو نہیں پڑھ رہے ہیں ان کے ساتھ کتنا سخت معاملہ پیش آئے گا. اسی طرح سے جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے کے لیے مسجد میں جلدی آنا، سویرے آنا، اس کے بارے میں ہم حدیث دیکھتے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح بخاری کی حدیث میں 6,615 ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ لوگ اگر اس فضیلت کو جان لیں جو اذان دینے اور پہلی صف میں نماز پڑھنے میں ہے، تو اس پر قرآن اندازی کے بغیر کوئی چارہ نہ پائے، تو یقیناً اس پر قرآن اندازی کریں گے. اور اگر وہ جان لیں کہ اول وقت آنے میں کیا فضیلت ہے تو ضرور اس کی طرف دوڑ کر آئیں گے. یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک تو ہمیں حدیث میں اس سے پہلے میں نے جو بیان کیا کہ 27 گنا ثواب ہے یہ جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے میں، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اب پہلی صف میں، پہلی لائن میں نماز پڑھنے میں. اور کچھ شخص کے بارے میں بیان کرتے ہیں جو اذان دیتا ہے، ظاہر سی بات ہے جو مسجد میں سب سے پہلے آئے گا وہی اذان دے گا، اس کی فضیلت جان لیں، اس کا ثواب جان لیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا نہیں کہ اتنے گنا 27 گنا یا 100 گنا ثواب، بلکہ اتنا زیادہ ہے کہ اس کو ایک مثال سے بیان کیا کہ اگر لوگوں کو بتا دوں میں، لوگوں کو پتہ چل جائے کہ کتنا زیادہ ثواب ہے تو دوڑتے ہوئے آئیں گے، لڑنے لگیں گے پہلے صف میں کھڑا ہونے کے لیے اور اذان دینے کے لیے، اور ان کے پاس کوئی چارہ نہیں بچے گا سوائے یہ کہ وہ قرآن اندازی کریں. یعنی آپس میں قرآن اندازی کر کے قرآن نکالیں کہ کس کا نمبر آتا ہے، کس کی چاہے پرچیوں کے ذریعے جس طریقے سے بھی آپس میں چناؤ کریں گے کون دے گا اور کون پہلے صف میں نماز میں کھڑا ہوگا. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی زیادہ فضیلت بیان پہلی صف میں نماز پڑھنے کی اور اذان دینے کی. اس سے پتہ چلا کہ کتنا زیادہ، ایک تو جماعت کا ثواب 27 گنا ہو گیا، پھر پہلی صف میں آنے کا جو ثواب وہ اس میں اور جڑ گیا، تو ثواب کی کوئی انتہا ہی نہیں. اسی طریقے سے اس کے بعد ایک مسئلہ یہ بھی آتا ہے کہ جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے سے انسانوں اور ہمارے معاشرے کے اندر، مسلم سماج کے اندر ایک مہذبانہ انداز پیدا ہوتا ہے، ایک ڈسپلن پیدا ہوتا ہے، ادب پیدا ہوتا ہے کہ ہمیں ایک ساتھ کھڑے ہونا ہے، ایک صف میں کھڑا ہونا ہے، سیدھے ایک ساتھ رکوع میں جانا ہے، ایک ساتھ سجدے میں جانا ہے. تو یہ ہمارے اندر ایک ڈسپلن پیدا کیا جائے، ایک تمیز پیدا کی جا رہی ہے کہ ہم جانوروں کی طرح نہیں ہیں کہ جو جیسا کر رہا ہے جس طرح بھی منہ کر کے کھڑا ہو جائے، جس طرح بھی جھک جائے، جیسے بھی کرنے نہیں. سب کو ایک ہی دھاگے میں باندھ دیا گیا تاکہ ایک ساتھ کریں. آج ہم دوسرے قوموں کو دیکھ کر تعجب کرتے ہیں اور خوشی کا اظہار کرتے ہیں، ان کی تعریف کرتے ہیں کہ دیکھو وہ کتنے ڈسپلن ہیں، کتنے تمیز والے ہیں، دیکھو ان کی ملٹری کی جو پریڈ ہوتی ہے یا جب وہ لوگ چلتے ہیں تو کتنی تمیز سے چلتے ہیں، دیکھو ان کے یہاں جب چپل اتارے جاتے ہیں ان کی عبادت گاہ کے بعد تو کتنی تمیز سے اتارے جاتے ہیں، اور اس طرح کی ہم باتیں کرتے ہیں. جبکہ ہمارا اسلام یہ ہمیں آج سے 1450 سال پہلے ہی بتا چکا، ایسے دور میں جبکہ اس کا کوئی تصور ہی نہیں تھا کہ اس طرح تمیز سے کھڑا ہونا اور اتنے ادب سے ایک ساتھ سب کچھ کرنا، ایک ساتھ اللہ کے سامنے جھکنا اور سجدہ کرنا. اس زمانے میں تو یہ چیز تھی ہی نہیں، انسان کے پاس اتنی تعلیم نہیں تھی کہ وہ اتنی مہذبانہ اور تہذیب والی باتیں کرے. اس دور میں اسلام ہمیں یہ تعلیم دے کے گیا، تو آج کے دور میں اس کی کتنی زیادہ اہمیت. اسی طریقے سے احکام و مسائل کی بات کروں تو چھوٹے بچوں کو مسجد میں لانا، اس کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث، یہ حدیث ابو داؤد میں 495 نمبر کی حدیث حسن صحیح ہے.
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب تمہارے بچے 7 سال کے ہو گئے ہیں تو انہیں نماز کی تلقین کرو، نماز کے لیے کو فورس کرو، ان کے اوپر عادت ڈالو، وَضْرِبُوهُمْ عَلَيْهَا، وہ اپنا اور جب وہ 10 سال کے ان کو پہنچ جائے اور نماز میں سستی کریں تو ان کی پٹائی کرو، ان کے اوپر سختی کرو۔ تو اسی سے ہم سمجھ سکتے ہیں کہ اسلام نے تربیت کی، نماز کے تعلق سے تربیت کی عمر 7 سال سے 10 سال کے بیچ کی رکھی ہے کہ انسان اپنے بچوں کی تربیت 7 سال کی عمر سے شروع کرتے ہیں، ہر حال میں انہیں نماز سکھانا، مسجد میں لانا اور مسجد کے آداب سکھانا۔ ظاہر سی بات ہے چھوٹے بچے کیا کریں گے، زیادہ سے زیادہ وہ شور نہیں مچاتے ہیں مسجد میں، تو انہیں بس ایک بات سمجھانا کہ مسجد میں ادب سے بیٹھتے ہیں، شور نہیں کرتے ہیں، یہ چیز سمجھانا 7 سال کی عمر سے شروع کر دینا، یعنی چھوٹے بچوں کو 7 سال کی عمر سے مسجد میں لانا چاہیے اور کب تک 10 سال کی عمر تک، یعنی 3 سال کی مدت میں انسان اگر اس کو پابندی سے کرے تو بچے کی ایسی تربیت ہو جائے گی کہ اس کا دل مسجد میں لگا رہے گا اور پھر اس کے بعد انشاءاللہ کبھی زندگی بھر اسے کہنے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ تو اسلام نے چھوٹی عمر میں ہی بچوں کو لانے کے لیے کہا اور انہیں سکھانے کے لیے کہا۔ لیکن اب ہوتا یہ ہے کہ ہماری مساجد میں برے صغیر کی، ہندوستان اور ادھر کے علاقے کی مساجد میں ہوتا یہ ہے کہ چھوٹے بچوں کو جو لاتے ہیں تو والدین ابھی اس طریقے سے نہیں سکھا پاتے ہیں اپنے بچوں کو، اگر بچے شور بجا دیتے ہیں، شرارت کر دیتے ہیں تو لوگ بچوں کو ڈانٹ دیتے ہیں یا انہیں منع کر دیا جاتا ہے اور وہ بچہ مسجد سے چلا جاتا ہے یا ان کے والدین کو مجبوراً لے کے واپس جانا پڑتا ہے۔ نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ دوبارہ پھر وہ بچہ کبھی مسجد آتا ہی نہیں اور پھر اس کا جنازہ آ جاتا ہے مسجد میں آخر میں۔ تو اس نتیجے سے ہمارے بڑوں کو غور کرنے کی ضرورت ہے، جو والدین ہیں جن کے بچے ہیں انہیں چاہیے کہ وہ مسجد میں لائیں، لیکن ہاں ادب بھی ضرور سکھائیں۔ صرف یہ نہیں کہ بچوں کو لے آئیں اور بچے شور بجائیں اور دوسروں کی نمازوں میں خلل ڈالیں، یہ بھی نہیں ہونا چاہیے، بلکہ ادب اور تمیز سکھانا بچوں کو مسجد کے آداب بتانا کہ مسجد میں اطمینان سے بیٹھتے ہیں، دوڑتے نہیں، شور نہیں کرتے، اور یہ کوئی مشکل کام نہیں ہے۔ آپ دنیا کی تعلیم کے لیے بچوں کو کتنے مہذب اور کتنے ڈسپلن والا بنا دیتے ہیں۔ بچہ 3 سال کی عمر میں آج کے دور میں 3 سال عمر یا 4 سال کی عمر میں اسکول جانا شروع ہو جاتا ہے، وہاں وہ اسمبلی میں کھڑا ہوتا ہے، سیدھے لائن میں کھڑا ہونا، دن میں 10-15 مرتبہ وہ لائن لگاتا ہے۔ ٹیچر جب داخل ہو رہے ہیں تو کھڑا ہونا اور بیٹھنا اور انہیں ان کو تعظیم سے سلام کرنا اور تمام چیزیں۔ 3 سال کے بچوں کو جب ہم ادب سکھا لے جا رہے ہیں تو 7 سال میں کیا مشکل ہے، کیا پریشانی ہے؟ تو یہ والدین کی ذمہ داری ہے اس تعلق سے۔ اسی طریقے سے اللہ رب العالمین نے سورہ اعراف کی آیت نمبر 31 میں فرمایا، یا بنی آدم خذوا زینتکم عند کل مسجد، اے آدم کی اولادوں جب کبھی مسجد میں آؤ تو زیب و زینت کر لیا کرو، یعنی اچھی حیت میں، اچھے گیٹ اپ میں اور اچھے لباس میں مسجد میں آنا چاہیے۔ جو شخص جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے کے لیے مسجد میں آ رہا ہے اسے چاہیے کہ وہ سب سے اچھی حیت میں، سب سے اچھے لباس میں، اچھی طریقے سے تیار ہو کر آئے اور بہترین اور عمدہ سے عمدہ لباس پہنے، کیونکہ وہ کہاں جا رہا ہے، اللہ رب العالمین کے سامنے کھڑا ہونے جا رہا ہے، جس نے ہمیں پیدا کیا، جو ہمارا رب ہے، جو ہمیں ہر چیز دیتا ہے، جس نے ہمیں رزق دیا اور ہمارے پیدا ہونے سے لے کر موت تک اور اس کے بعد کی بھی تمام چیزیں، جو ہم سے جنت کا وعدہ کرتا ہے، یعنی جو ہم کو سب کچھ دینے والا ہے، جو ہمارا سب کچھ ہے اللہ رب العالمین، ہم اس کے سامنے جا رہے ہیں تو ہمیں کتنے اہتمام سے جانا چاہیے۔ یہاں پر میں ایک بات کہوں گا کہ اہتمام تو دور کی بات، آج کے دور میں لوگ اتنا بھی لحاظ نہیں کرتے کہ ہم کس لباس میں مسجد میں جا رہے ہیں، اور یہاں پر میں یہ نہیں کہوں گا کہ یہ اسلامی لباس ہے، غیر اسلامی لباس ہے، پینٹ شرٹ، اس بحث میں نہیں جا رہا، بلکہ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ان لباسوں کی بات کر رہا ہوں جن پر تصاویر بنی ہوئی۔ اس سے پہلے ایک خطبے میں بات آئی کہ صرف تصاویر کے اوپر ہی کہ اسلام میں اتنی بری چیز ہے تصویر، اور لوگوں کے لباس کے اوپر تصویریں بنا ہونا، لوگوں کی شکل میں، یا پورا کا پورا ایک پرنٹ بنا ہوا ہے انسان کی شکل، جانوروں کی شکل، اور اس کی پوری کی پوری صاف حیت بنا ہونا، اور لوگ اتنا بھی خیال نہیں کرتے کہ ہم کیا پہنے ہوئے ہیں اور آگے نماز پڑھنا شروع کرتے ہیں۔ آپ سوچیں کہ اللہ رب العالمین کو جس چیز سے سخت نفرت ہے، کس چیز سے سخت نفرت ہے کہ اللہ رب العالمین نے جو مخلوق بنائی آپ اس کی نقل اتاریں، آپ وہی کام کرتے ہوئے اللہ رب العالمین کے گھر میں آتے ہیں، اس کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں اور اس کی عبادت کرنے کی ضرورت کرتے ہیں۔ یہ کتنی عجیب بات ہے اور کتنی خطرناک بات ہے کہ انسان تصویر بنے ہوئے
اپنے لباس تصویر بنے ہوئے لباس پہن کر مسجد میں، اور یہ جو تصاویر بنی ہیں یہ کوئی نیک اور شریف اور بزرگ لوگوں کی تو نہیں بنی ہوتی ہیں، میوزک بینڈس کی، ایکٹرز کی، یا کوئی بھی الٹی سیدھی تصویر بنی ہوتی ہے، جانوروں کی تصویر بنی ہوتی ہے۔ تو ہمیں اتنا تو لحاظ رکھنا چاہیے کہ ہم اللہ رب العالمین کے اگر گھر میں جا رہے ہیں تو ایک بار اپنے آپ کو دیکھ لیں کہ ہم کیا پہنے ہوئے ہیں، اس پہ کیا ہے، اور کیا یہ اللہ رب العالمین کے شعائر کے مطابق ہے یا نہیں۔ بلکہ یہ بھی فکر کرنی چاہیے کہ ہماری نماز ہوگی بھی یا نہیں اس لباس میں۔ اب تو مسئلہ یہاں تک پہنچ گیا، عمدہ لباس کی تو بات ہی بھول جائیے، اب تو مسئلہ یہاں ہے کہ اس لباس میں نماز ہوگی یا نہیں، یہی فکر کر لیں لوگ تو بڑی بات ہے۔ اچھا، اب مسجد میں داخل ہو گئے، مسجد میں داخل ہونے کی دعا پڑھیں، اللہم افتح لی ابواب رحمتک، کہ اللہ رب العالمین میرے لیے رحمت کے دروازے کھول دے۔ اب رحمت کے دروازے تب کھلیں گے جب آپ مسجد میں آئیں گے اور یہ دعا پڑھیں گے، تبھی تو۔ اس کے بعد مسجد میں داخل ہونے کے بعد سنت پڑھنا چاہیے۔ اب یا تو آپ نماز سے پہلے آئیں، ظہر سے پہلے یا عشاء سے پہلے، مغرب سے پہلے، تو اس کی سنت پڑھیں، یا کوئی عام وقت میں آئے ہیں یا یوں ہی آئے ہیں، کہ جب بھی آپ مسجد میں داخل ہوں تو 2 رکعت کم از کم پڑھ کر بیٹھیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور یہ حدیث بہت مرتبہ بیان بھی کی جا چکی ہے یہاں سے، کہ جب بھی آپ مسجد میں آئیں، چاہے جمعہ میں آ رہے ہیں، کسی اور نماز کے لیے آ رہے ہیں، بغیر نماز کے ایسے ہی آ رہے ہیں، درس میں آ رہے ہیں، یا یوں ہی آپ کا گزر ہوا مسجد کے پاس سے کچھ کام پڑا، تو کم از کم 2 رکعت پڑھ لیں تبھی بیٹھیں۔ اور اس نماز کو تحیۃ المسجد بھی کہا جاتا ہے، یعنی مسجد کا مسجد کا سلام، یعنی مسجد کے ادب نہیں ہے کہ مسجد میں آپ جب بھی داخل ہوں تو کم از کم 2 رکعت پڑھ کر ضرور بیٹھیں۔ لیکن اگر آپ جب داخل ہوئے مسجد میں تو اور جماعت کھڑی ہو چکی ہے، جماعت کے ساتھ نماز، تب پھر آپ یہ نماز نہ پڑھیں، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، صحیح مسلم کی 710 نمبر اور ابو داؤد میں 1266 نمبر، کہ اذا اقیمت الصلاۃ فلا صلاۃ الا المکتوبہ، کی جب نماز کھڑی ہو جائے یا جماعت کھڑی ہو جائے تو فرض نماز کے علاوہ کوئی نماز نہیں ہے، یعنی آپ پڑھیں گے کہ اگر سنت اس وقت تو وہ ہوگی نہیں، ویلڈ نہیں ہوگی۔ تو اگر آپ سنت پڑھ بھی رہے ہیں اور آپ کے پڑھنے کے درمیان جماعت کھڑی ہو گئی تو آپ کو چاہیے کہ آپ اپنی سنت نماز یا تحیۃ المسجد کی جو نفل نماز جو بھی نماز کی آپ کی اسے آپ توڑیں اور جماعت کے ساتھ شامل ہو جائیں۔ یہ ہے ادب۔ کیوں؟ کیونکہ آپ اگر وہ نماز جاری رکھیں گے اور آپ کی یہ نماز جماعت چھوٹے گی، ایک تو آپ کی یہ چھوٹے گی، دوسرا یہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فلا صلاۃ، اس کی نماز کوئی نماز ہی نہیں، وہ نماز جب مانی ہی جائے گی اسے چھوڑیں اور جماعت کی طرف جائیں۔ ایسا فجر میں اکثر لوگ کرتے ہیں کہ نماز کھڑی ہے، جماعت کھڑی ہے، لیکن اس کے باوجود فجر کی سنتوں کی اہمیت کو مد نظر رکھتے ہوئے پہلے وہ سنت پڑھتے ہیں پھر جماعت میں شامل ہونے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو ایسا نہ کریں، فجر کی سنت نماز کے بعد بھی پڑھی جا سکتی ہے، ایسا ہمیں حدیث سے پتہ چلتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک صحابی نے پڑھا اور نماز کے بعد پڑھا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ یہ کیا پڑھ رہے تھے؟ انہوں نے بتایا کہ میری فجر کی سنت چھوٹ گئی تھی۔ اس سے پتہ چلا کہ صحابی نے آ کر پہلے سنت نہیں پڑھی بلکہ وہ جماعت میں شامل ہو گئے، بعد میں انہوں نے پڑھی، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ نہیں کہا۔ اسی طریقے سے اب وقت ختم ہونے کو ہے تو میں ایک نہایت ہی اہم موضوع کی طرف آؤں اور اس پر نظر ڈال کر پھر اپنی بات کو ختم کروں کہ صفوں کو برابر اور مکمل کرنا۔ جہاں جماعت کی بات کی جائے گی وہاں نماز میں کھڑے ہونے کے ادب کی بھی بات کی جائے گی، اور یہ سب سے اہم چیز۔ جب بھی آپ جماعت کے ساتھ نماز میں کھڑے ہوں، جیسے کہ ابھی ہم جمعے میں کھڑے ہوں گے، تو صفوں کا اہتمام کریں، بالکل اطمینان سے اور صحیح طریقے سے کھڑے ہوں، انہیں برابر رکھیں اور مکمل کریں۔ اس کے بارے میں حدیث بیان کر دیتا ہوں سیدھا، کیونکہ اگر میں اپنی بات کروں گا تو لوگ کہیں گے یہ تو اپنی بات کر رہے ہیں، یہ تو ڈسپلن کی بات ہے، کر رہے نہ کر رہے ہیں۔ میں آپ کو حدیث بیان کر دیتا ہوں تاکہ کوئی شک و شبہ باقی نہ رہے۔ ابو داؤد کی حدیث نمبر 666 نمبر، اور یہ حدیث صحیح ہے، حسن بھی نہیں، صحیح حدیث ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ صفوں کو سیدھا کرو، کندھوں کو برابر رکھو اور صفوں کے درمیان خالی جگہ ختم کرو، اسے بند کرو، اور اپنے بھائیوں کے ہاتھوں میں نرم ہو جاؤ، اپنے بھائیوں کے لیے تم نرم ہو جاؤ، اور شیطان کے لیے اپنے درمیان میں خالی جگہ مت چھوڑو، اور جو صف کو ملائے گا اسے اللہ رب العالمین ملائے گا، اور جو صف کو توڑے گا اسے اللہ رب العالمین توڑے گا۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث ہے۔ تو ہمیں اس سنت پر عمل کرنا چاہیے،
لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں ایک بات یہ بھی کہی کہ اپنے والدوں کے لیے نرم ہو جاؤ، یعنی اس سنت پر عمل کرنے میں ہمیں نرمی کا بھی اظہار کرنا چاہیے، یعنی اتنی شدت سے بھی نہیں ملنا چاہیے کہ بلا والے کی تکلیف کو نماز پڑھ، لیکن یہ بات کہہ کر آپ سطح توڑ نہیں سکتے، کیونکہ اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سخت وعید فرمائی کہ جو سب کو برقرار رکھے گا، سب کو ملائے گا قدم سے قدم اور کندھے سے کندھا، اسے اللہ رب العالمین ملائے گا۔ یہاں پر میں رکنا چاہوں گا کہ دیکھیے آج ہم جو شکایت کرتے ہیں کہ ہمارے سماج میں جو توڑ پیدا ہو گیا ہے، جو بکھراؤ پیدا ہے ہمارے دلوں میں، بھائی بھائی کے دل میں، معاشرتی طور پر، سماجی طور پر، اس کی بنیادی وجہ یہی ہے کہ نماز میں ہماری صفیں درست نہیں ہے۔ جب ہماری صفیں درست نہیں ہیں تو ہمارے دل بھی دور ہے، دل بھی ہمارے الگ ہیں ایک دوسروں سے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا کہ جو صفوں کو توڑے گا اسے اللہ رب العالمین توڑ دے گا۔ تو ہمارے ٹوٹنے کی، ہمارے گروہوں میں بڑھنے کی ایک بنیادی وجہ یہی ہے کہ ہم نے اپنی صفوں کا اہتمام نہیں کیا ہے نمازوں میں۔ اللہ ماشاء اللہ بہت کم دن آپ کو دیکھنے کو ملے گا کہ پوری کی پوری مسجد صحیح طور سے صفوں کا اہتمام کر رہی ہے۔ صفوں کا اہتمام کیا ہے؟ ابھی میں نے حدیث آپ کو پڑھ کر سنائی صحیح تھی کہ بیچ میں خالی جگہ نہ چھوڑے۔ کیوں نہ چھوڑے؟ کیونکہ اس میں شیطان داخل ہوگا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شیطان کے لیے خالی جگہ نہ چھوڑو اپنی صفوں میں۔ اور ہمیں دوسری حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ جب اذان ہوتی ہے تو شیطان بھاگ جاتا ہے، جیسے ہی اذان ختم ہوتی ہے پھر آ جاتا ہے، اقامت ہوتی ہے پھر بھاگ جاتا ہے، اور جیسے ہی اقامت ختم ہوتی ہے پھر آ جاتا ہے نماز میں پریشان کرنے کے لیے۔ تبھی ہم بھول جاتے ہیں کہ نماز میں ہمیں سورہ پڑھی یا نہیں پڑھی، ہماری رکعت کون سی ہوئی، یا ہمیں نماز کا خیال ہی نہیں رہتا اور ہمیں پتہ ہی نہیں چلتا، لاسٹ تک جب سلام پھیرتے ہیں تب خیال آتا ہے کہ اچھا ہم نماز بھی پڑھ رہے ہیں۔ اور جو جماعت کے ساتھ پڑھ رہے ہیں، مقتدی ہیں جو امام کے پیچھے پڑھ رہے ہیں، عموماً انہیں تو بالکل بھی دھیان نہیں رہتا، وہ آٹو پائلٹ کو بس وہ امام کے ساتھ ساتھ پڑھتے جا رہے ہیں، انہیں اپنا خیال نہیں۔ اس سے پہلے فضیلت الشیخ آئے تھے، انہوں نے بتایا تھا کہ خشوع اور خضوع کے بارے میں، تو وہ کب آئے گا جب ہم اپنی صفوں کے بیچ سے شیطان کو سب سے پہلے ہٹائیں گے، جو ہمیں نماز میں پریشان کر رہا ہے، ہمیں نماز صحیح طریقے سے پڑھنے نہیں دے رہا ہے، ہمیں چیزیں بلا دے رہا ہے، ہمیں دنیا کے خیالات ہمارے من میں پیدا کر رہا ہے، اسے ہٹائیں گے تب جا کے ہماری نماز درست ہوگی۔ تو اس کے لیے اسی وجہ سے بیان کرنے کا مقصد یہ تھا کہ صفوں کی اہمیت بہت زیادہ ہے۔ یہ صرف زبانی بات نہیں ہے کہ ہر نماز پڑھی ہونے سے پہلے ایک بار امام صاحب کہہ دیتے ہیں کہ صفوں کو درست کر لیں، نہیں، یہ بہت اہم چیز ہے، اور اتنی اہم چیز ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ جو اسلامی تاریخ میں سختی کے ساتھ اسلامی قوانین کو فالو کرنے اور دوسروں کو فالو کروانے کے لیے مشہور ہیں، ان کے بارے میں ذکر آتا ہے کہ جب وہ خلیفہ تھے اور جب وہ نماز کی امامت کرتے تھے تو وہ ڈنڈا لے کر صفوں کو درست کراتے تھے۔ تو آپ سوچیں کہ آج کے دور میں ایسا کوئی کرے تو لوگ نماز ہی پڑھنا چھوڑ دیں گے، لیکن وہ صحابیوں کے اوپر، حالانکہ صحابی اصحاب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ تھا کہ صفیں درست کرنی چاہیے، وہ لوگ سب سے زیادہ اہتمام کرنے والے تھے صفوں کو درست کرنے کا، لیکن ان کے اوپر بھی اتنی سختی سے وہ صفوں کو درست کیوں کرواتے تھے تاکہ آنے والی دنیا تک کے لیے ایک مثال بن جائے کہ صفیں کتنی زیادہ درست ہونا چاہیے۔ اسی طریقے سے ایک اور حدیث میں بیان کر کے اپنی بات ختم ہوا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تیر کے ذریعے، تیر کے جس سے تیر اور کمان جس سے جنگ لڑی جاتی تھی، اس تیر کو ہاتھ میں پکڑ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صفوں کو درست کرایا کرتے تھے۔ تو ایک صحابی تھے جن کا پیٹ تھوڑا سا نکلا ہوا تھا، انہیں وہ تیر چبھ گیا، صف میں وہ کھڑے تھے لیکن انہیں تیر لگ گیا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے شکایت کی کہ اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے تو مجھے چوٹ پہنچا دی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا بھی دی، اور پھر اس کے بدلے میں ان صحابی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیٹ پر بوسہ بھی دیا تبرک کے لیے۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ کتنی زیادہ اہمیت تھی نماز میں صفوں کو درست کرنے کی، اور ابھی بھی ہے اور قیامت تک بھی رہے گی، اور جو اس سے دور ہوگا، جو اس چیز کا لحاظ نہیں رکھے گا، اسے اللہ رب العالمین توڑ دے گا۔ یہ میری بات نہیں ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہے۔ وقت ہو چکا ہے، اللہ رب العالمین ہمیں اس بات کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اللهم ثبتنا عند الموت بلا اله الا الله، اللهم اجعلنا من الذين امنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، وما علينا الا البلاغ۔ إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، إن الله وملائكته يصلون على
وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. عباد الله رحمكم الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. أقيموا الصلاة.